السلام علیکم طالب علم۔ ہم نے جو پچھلا کنٹینٹ بنایا تھا اس کنٹینٹ میں ہم نے افسانے کی تعریف، افسانے کے فن اور اس کی خصوصیات سے متعلق گفتگو کی تھی۔ اسی کڑی کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم آج افسانے کی ارتقاء سے متعلق گفتگو کریں گے۔ جیسا کہ آپ کو بتایا گیا تھا، فکشن کو جب ہم پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے اردو ادب میں ہم داستان کو پاتے ہیں۔ داستان کافی لمبی ہوتی تھی، اس وقت لوگوں کے پاس کافی وقت تھا، سائنسی تعلیم کی کمی تھی، لوگ فرصت کے لمحات میں چوراہوں پر، محلوں، گھروں کے اندر بیٹھ کر داستان سنایا کرتے تھے۔ اس میں طوالت ہوتی تھی، مافوق الفطرت عناصر کا بیان کیا جاتا تھا، لیکن جیسے جیسے مصروفیات بڑھی، لوگوں نے داستان سے قطع تعلق کیا اور انہوں نے ناول کو اپنایا۔ تو اردو ادب میں فکشن کی جو دوسری کڑی ہے وہ ناول ہے۔ ناول میں پوری زندگی کو پیش کیا جاتا ہے، لیکن وقت کے دھاروں کے ساتھ اس میں بھی تبدیلی آتی گئی۔ لوگوں کا رجحان ناول کی طرف کم ہوتا گیا، کیونکہ لوگوں میں سماج کے اندر مصروفیات بڑھی، تو لوگوں نے مختصر افسانے کی طرف رجوع کیا اور عہد حاضر میں مختصر افسانے لکھے جانے لگے۔ ہم نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ ناول کے اندر پوری زندگی کو پیش کیا جاتا ہے، جبکہ افسانے کے اندر زندگی کے کسی ایک رخ اور کردار کے کسی ایک پہلو کو بیان کیا جاتا ہے۔ اس میں پورے زندگی کی عکاسی نہیں کی جاتی۔ جب ہم ارتقاء کی بات کرتے ہیں تو پاتے ہیں کہ جس طریقے سے ناول مغرب کی پیداوار ہے، اسی طریقے سے مختصر افسانہ بھی مغرب کی پیداوار ہے۔ اردو میں افسانہ نگاری کا آغاز اور ارتقاء ناول کی طرح مغرب کے زیر اثر ہوا۔ یہ مغرب میں پنپنے کے بعد 19ویں صدی کے آغاز میں امریکہ کے ایک مصنف واشنگٹن نے اسکیچ بک لکھ کر اس صنف کی بنیاد ڈالی۔ اس کے بعد ہاتھارن کے ہاتھوں یہ پرواز اس نے پائی۔ ہاتھارن نے بیان کی ندرت اور حسن کاری کو افسانے کی بنیادی شرط قرار دیا۔ انہوں نے وحدت اور تاثر اور ہم آہنگی کو افسانے کے لیے لازمی ٹھہرایا۔ جلد ہی یہ ادبی صنف ہر طرف مقبول ہو گئی۔ امریکہ، روس، انگلستان اور فرانس میں بڑے بڑے افسانہ نگار پیدا ہوئے، اور ان افسانہ نگاروں نے لٹریچر کی دنیا میں بہت ہی مشہور اور معروف افسانے لکھے۔ 20ویں صدی سے پہلے ہمارے ادب میں مختصر افسانے کا وجود نہیں تھا۔ 19ویں صدی کے شروع میں قصص مشرق کے نام سے ڈاکٹر جان گلکرسٹ نے ایک کتاب تیار کی تھی، جس میں اس زمانے کے چھوٹے چھوٹے قصوں کو جو عوام میں مقبول تھے جمع کر دیا تھا۔ ڈاکٹر جان گلکرسٹ۔ مولوی نذیر احمد نے بھی بعض چھوٹی چھوٹی کہانیاں کو سرنو لکھ کر منتخب الحکایات کے نام سے پیش کیا تھا، مگر ان دونوں کتابوں میں جو چھوٹے چھوٹے قصے شامل ہیں وہ مختصر افسانے کے جیل میں نہیں آتے۔ تو یہ شروعات تھی۔ جان گلکرسٹ نے اور مولوی ڈپٹی نذیر احمد نے جو چھوٹی چھوٹی کہانیاں لکھی، وہ ایک طریقے سے اردو ادب میں افسانوں کی شروعات تھی، لیکن ان کو مختصر افسانے کی جیل میں نہیں رکھا جا سکتا۔
راشد الخیری اور سجاد حیدر یلدرم کو بعض اصحاب نے اردو کے اولین افسانہ نگار کہا ہے، لیکن فنی نقطہ نظر سے جائزہ لیا جائے تو پریم چند اردو کے پہلے افسانہ نگار قرار پاتے ہیں۔ تو ہمیں اس بات کا خیال ہونا چاہیے کہ اردو کے پہلے افسانہ نگار اگر ہم کسی کو مانتے ہیں تو وہ پریم چند ہے۔ جیسا کہ ہم نے پریم چند کی ناول نگاری کو پڑھا اور اس نے اردو ادب کو جو اہم چیزیں دی اس میں حقیقت نگاری اور دیہات کی منظر کشی قابل ذکر ہے۔ تو پریم چند نے ناول کے مقابلے میں افسانے بہت لکھے۔ انہوں نے اردو افسانے کو مستحکم بنیاد عطا کی، دیہات کی زندگی اور دیہات کے مسائل کو افسانے میں جگہ دی۔ تو یہ بہت ہی اہم اور امپورٹنٹ بات ہے پریم چند کو لے کر، یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے، یہ کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ پریم چند نے ہی دیہاتی مسائل اور مصائب کو افسانوں میں جگہ دی۔ اس سے پہلے دیہات کی جو منظر کشی کی جاتی تھی وہ بہت ہی خوشنما انداز سے کی جاتی تھی۔ ندیاں، پہاڑ، ہرے بھرے کھیت، لہلہاتے کھیت، لہراتی ہوئی ندیاں، خوشگوار آب و ہوا کا ذکر گاؤں اور دیہات کے نام سے کیا جاتا تھا۔ لیکن جب پریم چند نے گاؤں کی اصلیت کو دیکھا کہ کس طریقے سے وہ ظلم کا شکار ہے، زمیندار کے ظلم کا شکار ہے، ساہوکار کے ظلم کا شکار ہے، کس طریقے سے وہ غربت میں اپنی زندگی بسر کرتا ہے، تو اس نے سب سے پہلے افسانوں میں دیہات کی اصل منظر کشی کی، حقیقت نگاری کی روایت قائم کی اور سیدھی سادھی زبان کو وسیلہ اظہار بنایا۔ تو ایک تو دیہات کے مسائل کو انہوں نے اس میں شامل کیا، دیہات کی زندگی کو شامل کیا، اس کے علاوہ انہوں نے حقیقت نگاری کی روایت کو قائم کی جو بہت ہی امپورٹنٹ بات تھی۔ حقیقت کو انہوں نے بیان کیا۔ تقریباً اسی زمانے میں نیاز فتح پوری، سلطان حیدر جوش اور مجنوں گورکھپوری نے بھی افسانے لکھے، مگر ان کے افسانوں پر رومانیت کا غلبہ تھا۔ وہ حقیقت سے کوسوں دور تھے اور انہوں نے اپنے افسانوں میں صرف رومانیت کا ذکر کیا۔ کچھ دنوں تو یہ رومانی افسانے مقبول رہے لیکن جلد ہی اپنی تاثیر کھو بیٹھے۔ ادھر عالمی سطح پر بڑی بڑی تبدیلیاں رونما ہوئی۔ روس کے ادیب و شاعر اپنے قلم سے محنت کشوں اور مظلوموں کی حمایت کرنا چاہتے تھے۔ 1936 میں ترقی پسند تحریک کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ تو روس کے ادیب اور شعراء نے محنت کشوں اور مظلوموں کی حمایت کی، ان کی اصل زندگی سے متعلق اپنے اظہار خیال کیا، انہیں اپنے افسانوں کا موضوع بنایا۔ اسی کے ساتھ ساتھ 1936 میں ترقی پسند تحریک کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ اس تحریک کو پنڈت نہرو جیسے عظیم مدبر و سیاسی رہنما، مولوی عبدالحق جیسے بزرگ ادیب، پریم چند جیسے فنکار کی حمایت حاصل تھی۔ تو یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ اردو ادب میں اگر ہم دیکھیں، اگر یہ سوالات پوچھے جائے، سوال پوچھا جائے کہ ترقی پسند تحریک کا باقاعدہ آغاز کب ہوا، تو اس کی سن 1936 ہے۔ اسی زمانے میں افسانوں کا ایک مجموعہ انگارِ شاہی ہوا۔ اس میں رشید جہاں، احمد علی، سجاد ظہیر اور محمود الظفر کے افسانے شامل تھے۔ انگارے کے افسانے نگاروں نے ایسے موضوعات پر قلم اٹھایا تھا جو ابھی تک ادب کے دائرے سے باہر تھے۔ یہ فنکار حقیقت نگار تھے اور سماج میں تبدیلی کے خواہاں تھے۔ حکومت کو ادب میں تبدیلی برداشت نہ ہوئی اور کتاب ضبط کر لی گئی۔ تو اردو ادب کی دنیا میں، افسانہ کی دنیا میں ایک بھوچال لانے کا جو کام کیا وہ انگارے نے کیا۔ اس سے حکومت کی نیو ہلنے لگی اور ڈر کی وجہ سے انہوں نے اس افسانے کو بین کر دیا، اس افسانے کو ضبط کر لی گئی۔
یہ فنکار حقیقت نگار تھے. انہوں نے جو حقیقت کو دیکھا تو ان کا دل تڑپ اٹھا، یہ بے چین ہو گئے اور یہ اب سماج میں تبدیلی لانا چاہتے تھے. حکومت کو ادب میں یہ تبدیلی برداشت نہ ہوئی اور کتاب کو ضبط کر لی گئی، مگر اس کے اثر سے ادب میں جدید رجحانات عام ہو گئے. روسی اور فرانسیسی افسانہ نگاروں بالخصوص فرانسیسی افسانہ نگاروں میں تخلیقات میں دلچسپی پیدا ہوئی. اردو افسانے میں موضوعات کا دائرہ وسیع ہوا اور مختلف اسالیب وجود میں آئے. اردو میں افسانے پڑھنے اور افسانے لکھنے کا شوق عام ہوا. کرشن چند، راجندر سنگھ بیدی، سعد حسن منٹو، عصمت چغتائی، احمد ندیم قاسمی، ممتاز مفتی، غلام عباس نے بعض مورخہ آرا افسانے لکھے. پھر افسانہ نگاروں کی دوسری نسل نے میدان میں قدم رکھا. ان میں قرۃ العین حیدر، انتظار حسین، ہاجرہ مسرور اور خدیجہ مستور نے کافی شہرت پائی. کرشن چند نے اپنے افسانوں سے ترقی پسندی اور اشتراکیت کو فروغ دیا. تو اگر اردو ادب میں ہم اشتراکیت پسندی کو اپنانے والے افسانہ نگار کی بات کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے جو نام آتا ہے وہ کرشن چند کا آتا ہے. انہوں نے اردو افسانے کو ایک دلکش اسلوب سے آشنا کیا. بیدی نے چھوٹے چھوٹے موضوعات پر نفسیاتی افسانے لکھے. منٹو اور عصمت نے بے رحم حقیقت نگاری سے کام لیا اور جنسی موضوعات پر قیامت بپا کرنے والے افسانے لکھے. تو جنسی موضوعات پر ہم منٹو جانے اس لیے جاتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ ان کے افسانوں میں عریانیت ہے، لیکن انہوں نے سماج کی حقیقت کو منظر عام پہ لائے. دونوں نے ہی جنسی موضوعات کو چنا اور انہیں اپنے افسانوں میں بیان کیا. تو اس میں کس کا نام آتا ہے؟ منٹو اور عصمت چغتائی کا. ممتاز مفتی فرائڈ سے متاثر رہے. احمد ندیم قاسمی اور غلام عباس نے پنجاب کی علاقائی زندگی اور سماجی موضوعات کو اپنے افسانوں میں جگہ دی. غلام عباس نے کس علاقے کی؟ پنجاب کے علاقے کی. پنجاب کے علاقائی زندگی اور سماجی موضوعات کو اپنے افسانوں میں جگہ دی. 1947 میں ہندوستان اس طرح آزاد ہوا کہ ایک ملک کے دو ٹکڑے ہو گئے. نئی سرحد کے دونوں طرف خونی فسادات ہوئے، لاکھوں بے گناہ برباد ہو گئے. اس حادثے نے افسانہ نگاروں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا. اس حادثے پر کرشن چند نے ہم وحشی ہے، حیات اللہ انصاری نے شکستہ کنگورے، منٹو نے توبہ ٹیک سنگھ، عصمت چغتائی نے جڑے، انتظار حسین نے قرۃ العین حیدر نے جلا وطن جیسے افسانے لکھے. جو ملک بڑھ چکا تھا تو افسانہ نگار بھی بڑھ چکے تھے، اور اس وقت جو حادثات ہوئے انہوں نے ہر آدمی کو اور ہر مصنف کو اور ہر شاعر کو بے چین اور بے قرار کر دیا تھا. اور اسی کے پس منظر میں اسی کو دیکھتے ہوئے کئی افسانہ نگاروں نے اپنے افسانے لکھے، جس میں ہم منٹو کے توبہ ٹیک سنگھ کی بات کر سکتے ہیں، جڑے ہیں، شکستہ کنگورے ہیں، کافی مشہور اور معروف ہیں اور آج بھی بہت ہی دلچسپی کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں. ان حالات نے افسانہ نگار کو باہر کی دنیا سے بدل کر رکھ دیا. وہ اپنی ذات کے اندر سمٹ کر رہ گیا. کھلے بندوں اظہار بھی اب اس کے لیے مشکل ہو گیا. اس لیے علامتی اور تجریدی افسانے وجود میں آیا. جو افسانہ نگار تجریدی اور علامتی افسانے نہیں لکھ رہے تھے ان کا انداز بھی بدل گیا. تو تقسیم وطن کے بعد بھی کئی افسانہ نگار ہوئے اور انہوں نے کئی افسانے لکھے، جس میں اقبال متین، اقبال مجید، انور سجاد، خالدہ حسین، رتن سنگھ، احمد یوسف، شوکت حیات، مرزا حامد بیگ، سید محمد اشرف اور طارق وغیرہ جیسے افسانہ نگاروں نے شہرت پائی. ان میں وہ فنکار بھی شامل ہے جنہوں نے اردو افسانے کو پھر دھرتی پر اتارا اور اسے بے راہ روی سے نجات دلائی. تو ہم جب بات کرتے ہیں کہ افسانہ کے فن میں ہم کس کس چیز کو پڑھ سکتے ہیں، اس کے کون کون سے اجزائے ترکیبی ہے، افسانے کی خصوصیات کیا ہے، ہم نے اس کو پڑھا.
اس کے آغاز ارتقاء کو ہم نے دیکھا، تو آج بھی افسانہ اردو ادب میں لکھا جا رہا ہے اور لکھے جاتے رہیں گے۔ کئی مشہور افسانہ نگار ہوئے جن کا ذکر ابھی ہم نے کیا ہے، اور ان افسانوں میں انہوں نے سماج کی حقیقی زندگی، انسانی زندگی کے مسائل مصائب کو اپنے ناولوں میں جگہ دی، اور پریم چند جیسے مشہور اور معروف افسانہ نگار نے حقیقت نگاری کو اپنے افسانوں میں بیان کیا۔ تو آج کا ہمارا یہ عنوان افسانے کا فن اور اس کے آغاز ارتقاء یہیں ختم ہوتے ہیں۔ اب آپ سے پھر کہا جاتا ہے، بار بار کہا جاتا ہے کہ جتنے بھی طالب علم ہیں وہ ان یوٹیوب چینلز پر جا کر انہیں سبسکرائبز کریں، ان ای کنٹینٹ چاہے وہ کسی بھی سبجیکٹ کا ہو، اور اپنے سلیبس کو مکمل کریں۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔